اگلے 3 آیتیں جو ہے یہ دعا ہے۔ یہ ایاک نستعین میں یعنی جب بندہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، جب مدد مانگنے کی بات ہوئی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد بندے کی ہدایت کے لیے بندے کو رہنمائی کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جانے والی سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے زندگی مانگتا ہے، لمبی عمر مانگتا ہے، روزی روٹی مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، جی اپنی اولاد کا اچھا مستقبل مانگتا ہے۔ مانگنے کے لیے انسان کے پاس بہت کچھ ہے، وہ اپنے لیے مکان، گاڑی وغیرہ سب مانگتا ہے، لیکن سب سے ضروری اور سب سے اہم چیز کیا مانگنا چاہیے؟ ایک انسان کے لیے سب سے اہم ترین دعا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کو درج کر دیا۔ ایاک نستعین پر ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم بتائیں کہ عبادت کا مقصد ہی دعا ہے، عبادت کا مقصد دعا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اعلان ہوا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی بات ہوئی، ایاک نستعین۔ جب مانگنے کی بات ہوئی تو مانگنا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے اہم چیز کیا ہے مانگنے کی؟ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا اونچا مانگتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹے بچے سے اگر آپ کہیں گے کہ بیٹے آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اور آپ بہت اچھا کام کیے اور میں آپ کو زبردست انعام دینا چاہتا ہوں، بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ تو چھوٹا بچہ بولتا ہے کہ میرے کو کٹ کیٹ چاہیے، میرے کو کیڈبری چاہیے، جی آج میرے کو ایک دن جو ہے میرے کو گیم کھیلنے کے لیے چاہیے، یعنی اس کی سوچ ہی یہ ہے۔ لیکن بڑے لوگ سوچ دیکھتے ہنستے ہیں کہ بھئی یہ تو آج جو چاہا وہ مانگ سکتا تھا، آج تو بہت کچھ مانگ لے سکتا تھا، لیکن وہ کٹ کیٹ مانگ لیا اور اس پہ خوش ہے وہ، جی وہ ایک کیک مانگ لیا اور اس کیک کے اوپر خوش ہے وہ، بس یعنی اس کی سوچ کا لیول وہ ہے۔ لیکن جیسا جیسا آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس کا مانگنا اور بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے۔ کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کھانے وانے کی چیزیں مانگ کر ختم ہو جاتا ہے، کوئی کپڑا مانگتا ہے، کوئی سواری مانگتا ہے، جی جب بچہ نوجوان ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھ کو کیا چاہیے، تو ایک بچہ بولتا ہے کہ میرے کو 50,000 کا فون دلا دو، یا بچہ کہتا ہے کہ مجھے 1,00,000 کی بائک دلا دو، اور سوچ اگر بڑی ہو تو بولتا ہے 4,00,000 کی کار دلا دو، یعنی اور اگر اس کی یعنی موقع اس کو مل جائے اور بڑا سوچنے کا اس کو موقع مل جائے تو کہتا ہے کہ گھر دے دو، جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے، بندوں سے مانگتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے؟ جب مانگتا ہے تو ان اپنی سوچ کے لحاظ سے مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اونچی سوچ، اور ایک بندے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کو انٹر کر دیا یہاں پر۔ ایاک نستعین کے بعد جب بندہ یہ کہا کہ مولا ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو کیا مدد مانگنا چاہیے؟ سارے چیزوں میں مدد مانگنا چاہیے، لیکن سب سے اہم مدد جو مانگنا چاہیے وہ یہ ہے۔ وہ کیا ہے صاحب؟ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ سب سے اہم دعا ہے، سب سے اہم دعا، اس سے اہم کوئی دعا نہیں، یہ سب سے اہم دعا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، زیادہ سب سے بہترین دعائیں وہ ہے جو قرآنی دعائیں ہیں، اور آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے دعائیں، مأثور دعائیں جن کو کہتے ہیں، مأثور جو دعا قرآن میں آئی ہو، جیسا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کیا کہتے ہیں بندے کو کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ قرآنی دعائیں آپ نکال لیجئے، بہت آسانی سے انٹرنیٹ کے اوپر مل جائے گی، ہر جگہ مل جائے گی، یہ دعائیں نکالیے، یہ دعاؤں کا ترجمہ دیکھ کر رکھ لیجئے، اس کا معنی دیکھ کر رکھ لیجئے، یہ دعاؤں سے مانگنا یہ مقبول دعائیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ کیا کہتے ہیں الفاظ میں یہ دعائیں ہیں۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعائیں ہوئی ہیں، وہ دعائیں قرآنی دعائیں اور سنت دعائیں جو ہے، حدیثی دعائیں جو ہے، وہ دعائیں آپ نکال لیجئے، اس کا معنی آپ سمجھیے اور ان سے دعا کریے، یہ سب سے بہترین دعا ہے، سب سے بہترین دعائیں ہیں، اور جو ہے ان کے ذریعے دعا ہم کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، سب سے بہترین دعائیں۔ ابھی ان تمام دعاؤں میں وہ جو سب سے بہترین دعائیں ہیں، وہ تمام دعاؤں میں بھی سب سے بہترین دعا یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔